جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی بارگاہ میں لوٹو گے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے صرف مومنوں کے لیے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت بھی ٹال سکتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گناہ گار نظر آئیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ
ضرور ملتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہنے کے بجائے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے، طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خوش رہیں۔ اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔